آج جو ہے ایک نیا موضوع ہم دیکھتے ہیں، کچھ توبہ کرنے والے لوگوں کے جو ہمیں احادیث سے کچھ واقعات ملتے ہیں بنی اسرائیل کے، ہم وہ دیکھتے ہیں کیونکہ زلزلے آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کیا کرے تو یہ کہ توبہ کرے انسان، صرف استغفار پڑھے کیونکہ آپ نے دیکھا ایک پیغمبر کی جو تھی وہ لوگوں کو اجتماعی کر کے جو توبہ کی گئی تھی تو عذاب جو تھا وہ ٹل گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے کہ عذاب آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، اللہ ہلا دینے والے میں ہمیں، تو اللہ قادر ہیں، اللہ ہلا سکتے ہیں ہمیں، تو اس سے پہلے ہم تو کم از کم جو ہے وہ توبہ کر لیں۔ تو میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک آدمی تھا، لقمان حبشی اس کا نام تھا۔ تو ایک غلام تھا، وہ لقمان حبشی غلام تھا، اور جب اس کے مالک نے سوچا کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں، پہلے تو غلام فروخت ہوتے تھے نا، تو غلام لقمان حبشی کا جو مالک تھا وہ بازار میں لقمان کو یہ وہ نہیں ہے، حضرت لقمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرے ہیں، ایک غلام ہے۔ تو ان کا مالک جو تھا دربار کے اندر بازار کے اندر لے کر آیا کہ میں اس کو فروخت کرتا ہوں۔ تو بازار میں جب کھڑا کیا تو بہت سارے لوگ آتے رہے اور پوچھتے رہے کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو لقمان حبشی بھی پوچھتے کہ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ تو مالک کہتا ہے کہ میں یہ کام کرواؤں گا۔ تو لقمان کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں آتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، منع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے، ایک آدمی آیا، تو لقمان نے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا کام لوگے، مجھے تم خرید رہے ہو، میں تمہارا غلام بنوں گا، تو مجھ سے کام کیا لوگے؟ تو اس نے کہا چوکیداری کا کام لوں گا۔ تو لقمان نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام میں بہت اچھا کر سکتا ہوں، مجھے خرید لو۔ تو ایک آدمی نے جو تھا غلام حبشی کو خرید لقمان حبشی کو خرید لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر لے کر گیا اور کہا کہ تم میرے گھر کے چوکیدار ہو، باہر رہو گے گھر سے، میری 3 بیٹیاں ہیں، ماں نہیں ہے ان کی، میرا کام زراعت کا ہے، میں صبح چلا جاتا ہوں، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ گھر کے باہر بیٹھنا ہے، اور میری بیٹیاں اگر کچھ کہیں دروازہ کھولنے کے لیے تو تمہیں ہرگز ہرگز نہیں کھولنا ہے۔ میں تمام سامان کھانے پینے کا ان کی ضرورت کا گھر کے اندر رکھ کر جاتا ہوں، صرف تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں دروازہ نہیں کھولنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر پہلے دن بیٹھ گیا، باپ گیا، دوسرے دن لڑکیوں نے اندر سے تینوں نے کھٹکھٹایا اور کہا دروازہ کھولو۔ لقمان نے کہا نہیں، میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کھولوں گا۔ انہوں نے بہت زبردستی کی اور اندر سے کوئی چیز پھینکی مارنے کے لیے، اور سر سے بہت خون بہنے لگا، خون بہا، یہ اٹھے، اٹھ کر خون صاف کیا، دھویا، لباس چینج کیا اور بیٹھ گئے۔ شام کے وقت والد آئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، صبح ہوئی، باپ نے جاتے ہوئے لقمان سے کہا کہ دیکھو دروازہ نہیں کھولنا ہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے ضرورت کی ہر چیز اپنی بیٹیوں کی رکھ دی ہے۔ وہ چلے گئے والد۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر وہی بیٹیوں نے حرکت کی، اندر سے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ اس نے کہا چوکیدار نے نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اندر سے پھر وہی ہوا، پتھر آیا اور دوبارہ خون نکلا بہت، لیکن انہوں نے جا کے خون دھویا، کپڑے بدلے اور اپنے کام پہ بیٹھ گئے۔ یہ 2 دفعہ واقعہ پیش آیا۔ رات ہوئی، والد آئے، چوکیدار نے گیٹ کھولا، اندر چلے گئے، کوئی بات کا ذکر نہیں کیا کہ 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا، تیسرا دن جب صبح لگا تو بیٹیوں نے آپس میں کہا یہ کیسا آدمی ہے، اس نے ہمارے باپ سے شکایت نہیں کی، اس کو چاہیے تھا کہ بہت چغلیاں لگا تھا، ہم نے تو اس کے 2 دفعہ سر پھاڑے، اس کو اتنا خون دیا، اتنا نقصان دیا، ہم نے اتنا خون نکلا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو جو بڑی بیٹی تھی اس نے کہا کہ جب یہ آدمی اپنے کام میں اپنے مالک کی اطاعت میں اتنا فرما بردار ہے تو میں اپنے مالک کی اطاعت میں فرما بردار کیوں نہ ہوں؟ آج سے میں بھی اپنے مالک کی فرما برداری کروں گی، میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد 3 بیٹیاں تھیں، دوسری بیٹی نے کہا کہ یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، بڑی بہن ہے، جب یہ بڑی ایسا کہہ رہی ہے تو مجھے بھی لانا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہاں تم سچ کہتی ہو، یہ ایک حبشی ہو کر، ایک غلام ہو کر ایسی چوکیداری کر رہا ہے، مالک کی اتنی اطاعت کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ ہوں؟ دوسری بھی مان لے آتی ہے۔ تیسری کہتی ہے میں کیوں اکیلی رہوں، جو تم کرو گی میں تو وہی کروں گی، میں بھی اپنے اللہ کو مانتی ہوں آج سے۔ یہ تینوں جو تھیں وہ اطاعت گزار ہو گئیں اس حبشی کی وجہ سے، اور یہ کہا کہ جب یہ اپنے مالک کی اطاعت کر سکتا ہے تو ہم اپنے اوپر والے مالک کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ پھر ان تینوں کے کچھ سہیلیاں تھیں، کچھ دوست تھے، کچھ ملنے والے تھے، ان تینوں لڑکیوں نے یہ سارا واقعہ اپنے دوستوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا تم سچ کہتی ہو، جب ایک حبشی اپنے مالک کی اتنی اطاعت کرتا ہے ہم اللہ کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ تو ان کا جو گیدرنگ تھی، ان کی جو سرکل تھا وہ پورا کا پورا بالکل درست ہو گیا اس بات پہ کہ دوستوں نے ان کو گائیڈ کیا۔ صحبت کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد جس جس گھر میں لڑکیاں مسلمان ہوئی تھیں انہوں نے اپنے گھر کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا کہ نہیں بھائی ہمیں مالک کی اطاعت کرنی ہے۔
اس پوری بستی کے لوگ اس حبشی کی وجہ سے مسلمان ہوئے. یہ واقعہ سچا ہے. دیکھیے اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس حبشی نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن خاموش رہا تھا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے صبر سے آپ کو فائدہ دیتی ہیں. مجھے خود ذاتی طور پہ جو بات سمجھ میں آئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب شام ہوتی ہے تو مائیں والد کے آنے پر بہت ساری شکایتیں کرتی ہیں. تمہارے بچے نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تمہاری بہن نے آج یہ کہا، تمہاری ماں نے آج یہ کیا. کرتی ہیں شکایتیں. یہ صبر نہیں ہے. حضرت عائشہ کے گھر چوری ہوئی تھی، انہوں نے بہت کچھ سنایا اور کہا کہ میں نے صبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے اپنا بدلہ لے لیا. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کی ایک آیت ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. یہ بہت اہم بات ہے. مجھے بہت مطلب میرے دل کو یہ بات لگی تھی. کیا؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پہ جو صبر کرتے ہیں لوگوں کی باتوں پر، فرشتے داخل ہوتے ہیں ان پر من کل بابن، جنت کے ہر دروازے سے. سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبر تم، کیونکہ تم نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار، آخرت کا بہت اچھا گھر تم نے بنا لیا. اس حبشی نے نماز روزہ زکوٰۃ نہیں کیا، لیکن اپنا جو کام تھا وہ پراپر کیا. بس ادھر ادھر نہیں. حالانکہ وہ حبشی چاہتا تو باپ سے کہہ سکتا تھا بھائی تمہاری بیٹیاں مجھے تنگ کرتی ہیں، تمہاری بیٹیاں مجھے تنگ کرتی ہیں اور انہوں نے یہ کیا اور ان کو ڈانٹ لگاؤ ورنہ میں کام نہیں کروں گا. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو قرآن کی آیتیں تھیں کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر ملتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے حساب ملتا ہے. ایک اور چیز قرآن کی آیت ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اولئک، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ یجزون الغرفہ. غرفہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کے جھروکے، جنت کی کھڑکی، جنت کے جھروکے، جنت کی ہوا. بالا خانے، بالکل. جنت بالا خانے، کھڑکیاں، ہوا، بالکل. اونچائی، اونچائی ملتی ہے. بما صبروا، صبر کی بات آئی. دیکھیے ہم کبھی کبھی، میں اپنی ذات کے بارے میں سوچتی ہوں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ نمازیں بھی پوری ہوں، بہت اچھی ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ہے، لیکن کہیں کہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہم صبر نہیں کرتے. اپنے اندر کا ذرا جھانک کے دیکھیے نا. ایک طرف پورا قرآن پڑھ لیں اور ایک طرف سارا دن شکایتیں کرتے رہیں، چغلی کرتے رہیں، تو حدیث تو کہتی ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ چغلی ہے، یہ ہمارے اعمال کو کھا رہی ہوتی ہے. یہ جو قرآن کی آیتیں تھیں مجھے واقعی انہوں نے بڑا ہلایا، اس واقعے نے مجھے بڑا ہلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ڈیوٹی دیتے ہیں اگر ہم پابندی سے کرتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے میں وہ کروں گی، کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کیا کرنے کو دل چاہ رہا ہے. لیکن اس حبشی نے یہ سوچا مجھے جو کام ملا مجھے وہ کرنا ہے، پیچھے سے مجھے چاہے پتھر پڑے. حضرت بلال حبشی کو بھی تو یہی ہوا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا تھا اور کہا تھا ایک دفعہ کہو کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے کہا تھا احد احد. جبھی تو جنت میں ان کے قدموں کے نشان سنے گئے. تو آج جو پوری باتوں کا جو کہنے کا جو لب لباب ہے نا میرا، وہ یہ کہ تھوڑا سا زبان کو کنٹرول کریں. آج سے، ابھی ہم کرتے تھے لیکن ہم تھوڑا اپنے ٹریک سے ہل جاتے ہیں، میں بھی ہل جاتی ہوں. ہم تھوڑا نا شکایتیں اور چغلیاں اور اس طرف آ جاتے ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، نیما کتنا اچھا ٹھکانہ ہے یہ. تو کوشش کرنی ہے بہرحال کہ ہم جو ہے وہ صبر کریں ایک، اور دوسرا یہ کہ صحبت. یہ جو پورا واقعہ تھا اس سے صحبت کا بھی تو فرق پڑا تھا. وہ حبشی باہر تھا لیکن انہوں نے اس سے اچھی چیز دی، چاہتی تو اس کو بہکا دیتی اور غلط معاملات کی طرف لے آتی. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ زلزلے آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، تو ہم توبہ کریں، اچھی صحبت اختیار کریں. تو کفل ایک آدمی تھا، یہ بھی حدیث ہے، اس کا واقعہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. کفل ایک آدمی تھا، اس نے جو تھا ایک عورت کو 60 درہم دیے اور کہا کہ مطلب برائی کے لیے بلایا اپنے پاس. تو جب وہ عورت آئی تو وہ آ کر رونے لگی. کفل نے کہا کیا ہوا، میں نے جتنے پیسے کہے تھے تمہیں پیسے دے دیے. تو وہ روئی بہت، کہنے لگی کہ میں یہ کام کرتی نہیں ہوں، میں پہلی دفعہ آئی ہوں، مجھے مجبور کیا ہے پیسوں نے. تو کفل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ لو پیسے، تم جاؤ نہیں کرو برا کام، تمہاری اگر مرضی نہیں ہے تو. کفل نے ایک بات کی، کفل نے کہا کہ خدا کی قسم کفل کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ کفل نے جملہ کہا
اور اس سے کہا کہ تم یہ پیسے بھی لو اور جاؤ. خدا کی قسم کفل اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. حالانکہ کفل اچھا نہیں تھا, کسی کو برے کام کے لیے بلایا نا پیسے دے کر, زنا ہے نا یہ تو, زنا تھا نا یہ تو. لیکن جب وہ روئی تو کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا, رات کو مر گیا. توبہ کر لی تھی نا, اللہ کو مان لیا تھا نا. اگر اسی حالت میں مر جاتا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوتا, لیکن توبہ کر لی تھی. تو رات کو جب مر گیا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ سچا واقعہ ہے. تو توبہ جو ہے انسان کی وہ رائے گا نہیں. تو توبہ کرنے کی جو ہے وہ ساری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ دل کا جو ہے وہ جاگنا انسان کا جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے. تو بہرحال اس کا یہ مطلب تھا نا کہ مطلب وہ ادا پسند آتی نا اللہ تعالیٰ. ہم اپنے بارے میں دیکھیں نا, ہم دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں صبح سے رات تک, کیا وہ اس قابل ہیں